السلام علیکم سامعین، 27 جنوری ہے۔ عنوان ہے دیش دنیا کی اہم خبریں۔ پہلے اپنے ملک کی خبر سن لیتے ہیں۔ دہلی میں آج دن میں ہی 11:30 بجے کچھ لوگ آئے اور ایک خاتون کو پکڑ کر سب کے سامنے اندر لے گئے، عزت لوٹنے لگے۔ وہ خاتون شور مچاتی رہی، لوگ باہر تماش بین بنے رہے، لیکن وہ عزت لوٹ کر چلے گئے۔ پھر دوبارہ 1:30 بجے آئے، اس بار کینچی لے کر آئے، اس خاتون کے بال کاٹ کر گئے، اس کا منہ کالا کیا، بال گھمایا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ دہلی ہے جہاں کی پولیس مرکزی سرکار کے انڈر میں آتی ہے۔ دہلی میں پولیس کے لیے الرٹ جاری ہے، یعنی پولیس مستعد رہے، پولیس الرٹ رہے، ہر حال میں نگاہ رکھے۔ یہ پولیس نگاہ رکھ رہی ہے کہ عورتوں کی سلام عزت لوٹی جا رہی ہے۔ ادھر ریلوے بھرتی بورڈ کے خلاف امیدواروں نے جو احتجاج شروع کیا ہے، کل یعنی 28 جنوری کے دن اس کی نئی شکل سامنے ہوگی۔ کل بہار بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان امیدواروں کا الزام یہ ہے کہ ریلوے کی بھرتی میں گھپلا ہوا ہے، جو امتحان ہوئے ہیں، جو نتیجہ آیا ہے اس میں پورا گھپلا ہوا ہے، اس لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اور کل 28 جنوری کو بہار بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ دہلی سرکار نے ویکینڈ کرفیو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب دہلی میں سنیچر اور اتوار کے دن سب کچھ کھلا رہے گا۔ شادی بیاہ میں 200 آدمی شریک ہو سکیں گے اور سرکاری دفتر بھی 50% حاضری کے ساتھ کھل جائیں گے۔ سینما ہال بھی اسی طرح کھلیں گے۔ ادھر کیرل اور کرناٹک میں کورونا کے اثرات زیادہ بتائے جا رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے بھوپال شہر میں ٹی وی کلاکار شریتا تیواری نے بھگوان جی کو لے کر متنازع بیان دے دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے اس بارے میں ریاستی سرکار سے رپورٹ مانگی ہے۔ میرٹھ کے پرتاپور علاقے میں سڑک حادثہ ہوا ہے، کار ٹرک سے ٹکرا گئی ہے۔ اس میں وینے جین کے خاندان کے 4 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ بیرون ملک کی دیکھ لیں، سعودی اور پاکستان میں مجرموں کی حوالگی معاہدے کی توثیق ہو گئی ہے۔ اب سعودی عرب میں قید پاکستانی اپنے ملک آ سکیں گے۔ ادھر فلوریڈا کے نزدیک دریائے اوقیانوس میں کشتی پلٹ گئی ہے، جہاں 38 لوگ لاپتہ ہیں، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو زندگی بھر کے لیے نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانی شہریوں کے لیے یہ خوشخبری آئی ہے کہ مدینہ منورہ میں پاسپورٹ دفتر کھلنے جا رہا ہے۔ ادھر سعودی پرچم کی توہین کرنے کے الزام میں بنگلہ دیش کے 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یوکرین میں ایک فوجی کی فائرنگ میں 5 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ سعودیہ کے علاقہ ریاض میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اردن کی فوج کی شامی سرحد پر کارروائی میں 27 منشیات کے اسمگلر مارے گئے ہیں، نشاور چیز لے جانے کے۔ امریکہ کا واشنگٹن میں موجود افغانستان کے سفارت خانے کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکی سرکار نے یہ اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن میں جو افغانستان ملک کا سفارت خانہ ہے وہ جلدی بند کر دیا جائے گا۔